بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے خصائل مصطفیٰ۔ اس کتاب کے اندر نہایت دلکش انداز میں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شکل و صورت، آپ کے عادات و اخلاق، لباس و طعام، آپ کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، ہنسنے رونے، غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و بالا جمال و کمال کا ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے گویا پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ کتاب آج شروع ہوگی۔ خصائل مصطفیٰ 1995 میں یہ کتاب لکھی گئی، 2024 میں یہاں پڑھی جا رہی ہے۔ فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی، مفتی اعظم ہند و صدر المفتیین دارالعلوم دیوبند، وہ فرماتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ہم آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اما بعد، مولانا محمد سلیمان صاحب خوشحال پوری کی کتاب خصائل مصطفیٰ سن کر دل باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سچ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ، اوصاف عالیہ اور حسن و جمال کی پوری عکاسی ممکن نہیں۔ زلف شبو فیض بخش مشک عنبر آبنوس، آب دندہ مجلہ سے خجل در عدن، تاب کس کو ہے کہ دیکھے قد رعنا کا نظر، ان کے آگے سر نگو جنت کے سب سرور و سمن۔ اللہ پاک مصنف سلمہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فقط املاہ العبد محمود غفر اللہ، چھتہ مسجد دارالعلوم دیوبند، 1416، اب چل رہا ہے 1445۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم اس وقت تھے۔ فرمایا آپ کا خط اور کتاب خصائل مصطفیٰ موصول ہوئی، آپ نے بہت مبارک موضوع کا انتخاب کیا، پھر یہ کتاب آپ نے مرتب کر کے شائع بھی کر دی۔ اس بابرکت کام کی انجام دہی پر میری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید قبول سے نوازے۔ اس وقت طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے کچھ لکھنا ممکن نہیں، ورنہ کتاب کے بارے میں کچھ لکھنا موجب سعادت اور باعث خیر و برکت ہے۔ والسلام، دعا گو ابو الحسن علی الحسنی الندوی، ندوۃ العلماء لکھنؤ الہند۔ مکتوب گرامی حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی مدظلہ، آپ کی کتاب خصائل مصطفیٰ موصول ہوئی، ماشاءاللہ بہت آسان اور عام فہم کتاب ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو نصاب میں داخل کیا جائے۔ اللہ پاک آپ کو بہتر اجر عطا فرمائے اور کتاب کو زیادہ سے زیادہ نافع بنائے۔ بڑے بڑے علماء کرام جو بہت سارے چلے گئے اور کچھ ابھی موجود ہیں، حضرت ظفیر الامت حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب ناظم جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور یوپی، عنایت فرمائیں عزیز مولوی محمد سلیمان وفقہ اللہ ویاہ لما یحب ویرضاہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری عاشق الہی محدث جامعہ اسلامیہ ریڈی تاجپورہ کے بدست آپ کا رسالہ موصول ہو گیا ہے، جزاکم اللہ فاحسن الجزا۔ آپ کی یہ تعلیف خصائل مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات اور آپ کے شمائل و شیم پر مشتمل ایک مفید مجموعہ ہے۔ اس نئے انداز پر ترتیب و تعریف کے سبب بچوں کے لیے اس کا حفظ و ضبط بہت آسان سہل ہو گیا۔ امید ہے کہ جو بچے بچیاں اس کو یاد کر کے اس پر عمل پیرا ہوں گے، ان کے اخلاق و عادات میں برکات نبوت کا ظہور ہوگا۔ بلا شبہ آپ کی محنت و کاوش اور حسن ترتیب لائق صد اہمیت ہے۔ دعا ہے کہ حق تعالی شانو آپ کی سعی کو قبول فرما کر رسالے کو قبول عام عطا فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ املاء مظفر حسین المظاہری، ناظم مدرسہ مظاہر العلوم وقف سہارنپور، 17 صفر 1417۔ فرماتے ہیں میں 3 باتیں اور ایک
مقصد، پہلی بات ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ اپنے آقا محبوب کبریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، اس کا ورد زباں ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اخلاق، آپ کی رفتار و گفتار کا نقشہ اس کے دل میں رہے، اس کی آنکھوں میں پھرے۔ نیز نامراد عاشق جب وصال یعنی ملاقات سے محروم ہو جاتا ہے تو محبوب کے گھر بار خد و خال کو ذکر کر کے اپنے دل کو تسلی دیا کرتا ہے، اور اس کی عادات و اخلاقی کے ذکر سے دل بہلایا کرتا ہے۔ اور یہ کتاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی منہ بولتی تصویر ہے، اس کو پڑھیے اور عشق کی سرمستی کے عالم میں ڈوب جائیے۔ دوسری بات، ایک مسلمان اور مومن کے لیے اتنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے۔ مومن اپنے مومن ہونے میں سراسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ان کی پہچان کا محتاج ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا وہ اپنے ایمان و اسلام کو ہرگز نہیں جان سکتا۔ اگر پیغمبر کے وجود و معرفت سے قطع نظر کر لی جائے تو ایک لمحہ کے لیے بھی مومن کا وجود مومن ہونے کی حیثیت سے باقی نہیں رہ سکتا، اور اس کتاب سے آپ کی معرفت حاصل ہوگی، اور اس معرفت سے لازمی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے المرء مع من احب، لہذا اس کے آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، لہذا اس محبت سے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا، اور اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ لہذا اس کتاب کو پڑھیے، پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم مغرب بعد روزانہ سنیے، اور اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ لہذا اس کتاب کو پڑھیے اور جنت میں اپنے آقا کا قرب حاصل کیجیے۔ تیسری بات، موجودہ زمانے میں جبکہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری بڑھتی جا رہی ہے اور مسلمان دینی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کے طور طریق اختیار کر رہے ہیں، اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو بار بار جس طرح ہو سکے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف دعوت دی جائے، جو صرف نماز، روزہ اور دیگر عبادات تک ہی محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے، اخلاق و عادات، معاشرت و معاملات سب پر حاوی ہے، اور اسی میں مسلمانوں کی صلاح و فلاح چھپی ہوئی ہے۔ لہذا اس کتاب کی زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں تبلیغ کیجیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرا کر شہیدوں کے مراتب حاصل کیجیے۔ مقصد، جہاں یہ کتاب نامراد عاشقوں کی دلوں کی تسلی و تشفی کا سبب بنے گی، وہیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے حصول کا ذریعہ بنے گی۔ نیز زندگی کے ہر موڑ پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تمام مسلمانوں کی رہنمائی کرے گی۔ اسی مقصد کے پیش نظر بندہ ناچیز نے آپ کی شکل و صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق، رفتار و گفتار، لباس و طعام، غرض ہر چیز کی کیفیت کی احادیث کا یہ مختصر اور جامع مجموعہ نہایت صحیح اور مستند طریقے سے باحوالہ جمع کیا ہے، جو ہر مسلمان کو وظیفہ زندگی بنانے کے لیے بے انتہا مفید ہوگا۔ امید ہے کہ اخلاق حسنہ اور عادات شریفہ کے شیدائی اس بے نظیر مجموعے سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ چھوڑیں گے۔ راقب الحروف مولانا مفتی سلیمان صاحب قاسمی، خوشحال پوری، سہارنپور کے قریب ایک گاؤں بیٹھ کے ان کے دیوانوں میں میرا بھی انگشت کٹا کے، انگلی کٹا کے شہیدوں کے زمرے میں داخل ہوتا ہوں، یا بقول شخص مصر کی بڑھیا کی طرح سود کی گولی لے کر بازار حسن میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی خریداروں میں نام لکھوا رہا ہوں، اور اس پر بھی ناز کرتا ہوں کہ ان کے دیوانوں میں میرا بھی نام آنے لگا، ان کے دیوانوں میں میرا بھی نام آنے لگا۔ اور میں کیوں نہ اس پر ناز کروں کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ کتاب میرے آقا تاجدار بطحا کی سیرت ہے، میری جان ان پر قربان، میری روح ان پر فدا، اور میں کیوں نہ اس پر رشک کروں کہ میدان حشر میں جب ہر شخص اپنے ساتھ ایک نامہ اعمال لیے ہوئے ہوگا تو میں بھی اپنے آقا کے خصائل پر مشتمل ان آیات قرآنی و احادیث کے مجموعے کو بغل میں دبائے ہوئے حاضر ہوں گا۔ روز محشر ہر کسے باخیش دارد نامہ، من نیز حاضر می شوم و خصائل مصطفیٰ در بغل۔ اور وہاں ناظرین سے اپنے اقرار و عجز کے بعد یہ بھی تو عرض کر دوں کہ میں کوئی بہت بڑا ادیب و قلمکار نہیں ہوں بلکہ صرف اور صرف ایک طالب علم ہوں، اس لیے ان اوراق کی پریشانی، عبارت اور الفاظ کی غرابت، مضامین کے تشدد سے تسامح فرماتے ہوئے مقصد اصلی کی جانب توجہ مرکوز رکھیں کہ عقل مند شخص بد مزہ و تلخ چھلکے کی وجہ سے مزیدار گودے و مغز کو نہیں پھینکتا، اور سمجھدار انسان بدنما برقع کو دیکھ کر حسین چہرے سے بے توجہی نہیں کرتا۔ نامہ سیاہ مفتی محمد سلیمان القاسمی غفر اللہ، خوشحال پوری، مقیم حال مسجد عالی شان دیوبند، 25 ربیع الثانی 1416 مطابق 22 ستمبر 1995 شب جمعہ۔
1995 शब जुमे की शाम में उन्होंने रात में लिखा और हम कब पढ़ रहे हैं हम जुमे की शब से ही ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक हज़रत अली व अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करते हुए फरमाते हैं, न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे तड़ंगे थे न पस्ता कद, बल्कि मयाना कद दरमियानी कद लोगों में थे, लोगों के हिसाब से दरमियाना कद के थे। उसमें है कि हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि ज़ादुल माद में है कि हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद खुज़ाइया के खैमे के पास से गुजरे थे, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद अपने शौहर के सामने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक का नक्शा खींचा था, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कद मुबारक के बारे में फरमाती हैं, दरमियाना कद, न नाटा के न जशे, न लंबा के न गवार लगे, गोया दो शाखों के दरमियान एक शाख जो तीनों में सबसे ज़्यादा खुश मंजर और पुर रौनक हो। हिंद इब्न अबी हाला जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पहले शौहर के साहबजादे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया बयान करने में तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में माहिर थे, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मयानापन के साथ किसी कदर लंबाई की तरफ माइल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजमे में होते तो सबसे ज़्यादा बुलंद नज़र आते, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा था। यानी जिसे मानवी कमालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई, जैसे मानवी कमालात में आपसे कोई बुलंद मर्तबा नहीं, इसी तरह सूरत ज़ाहिरी में भी बुलंद महसूस न हो। न पस्ता कद न लंबे ही के कोई मफहूम होते थे, मयाना कद से कुछ निकले हुए मालूम होते थे, मगर मजमे में होते थे जब कभी हजरत वाला, नुमाया और ऊंचा होता था सरे कद बाला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ बयान करते हुए फरमाते हैं कि रंग गोरा गुलाबी था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़हरुल लौन थे, यानी सुर्खी माइल सफ़ेदी रंग वाले थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक बयान फरमाते हुए कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हसीन और औसाफ साफ शफ़ाफ थे, गोया चांदी से आपका बदन मुबारक ढाला गया था। शमाइल तिरमिज़ी मदारिज नबुव्वा में है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा, गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक में सूरज तैर रहा है। सफाई व चमक की वजह से जब आप मुस्कुराते थे तो दीवारों पर उसकी चमक पड़ती थी। मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक निहायत चमकदार सुर्खी माइल सफ़ेदी वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग मुबारक को बयान करते हुए उम्मे माबद फरमाती हैं, चमकता रंग दूर से देखने में सबसे ज़्यादा चमकदार, ऊपर जमाल करीब से देखने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, दरख्शां जिस तरह सी मुसफ़ा कोई पैकर, वो एक नूरे मुजस्सम बदरे कामिल से भी रोशन तर, जमीलो दिलकश ऐसे दूर से चूँ मेहरता बंदा, जो हो नज़दीक तो खुश मंजर व शीरी व ज़बींदा, न रंगत सांवली थी और न थे उजले भभूके से, सफ़ेद और सुर्ख गोरे गंदुमी थे और चमकते थे, कभी जब मुस्कुरा देते तो बिजली कौंध जाती थी, दरो दीवार पर एक रोशनी सी जगमगाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन की साख उम्मे माबद खुज़ाइया फरमाती हैं, खूबसूरत साख, न तोंदलेपन का ऐब न गंजेपन की खामी, जमाल जहाँ ताब के साथ ढला हुआ पेकर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया शरीफ बयान फरमाते तो कहते कि आप मोटे बदन वाले न थे। हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाना जिस्म वाले थे। हिंद अबी हाला का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक घुटा हुआ था। खुलासा यह है कि न आप इतने मोटे थे कि देखने में नागवार मालूम हो और न ही इतने पतले थे कि भद्दे महसूस हो, बल्कि दरमियाना जिस्म, नेज़ घुटा हुआ बदन, जो क़ुव्वत व शुजाअत की दलील है। इस मज़मून की तर्जुमानी करते हुए मुस्तर साहब फरमाते हैं, वो बुस्ताने लताफ़त का निहाल आसमां पाया, वो कुदरत के ख़जाने का दुर्र यख्ता गराम आया, तअल्ली का सनोबर के गले में नग़मा फंस जाए, अगर देखे ज़मीं में शर्म से शमशाद धंस जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक
ہند ابن ابی حالہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ اور لوگوں کے مقابلے میں قدرے بڑا سا تھا، یعنی اتنا بڑا تو نہ تھا کہ دیکھنے میں ناگوار لگے، بلکہ معمولی سا اوروں سے بڑا تھا، جو ہوش مندی اور دانائی کی علامت ہے۔ اس مضمون کی ترجمانی کرتے ہوئے مستر صاحب فرماتے ہیں سر اقدس جو نور عقل کامل سے منور تھا، کلا بالاعتدال آقائے عالی جاہ کا سر تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سامنے رکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی اور ان کو ساری دنیا میں پھیلانے پہنچانے کی ہمیں پوری امت کو توفیق نصیب فرمائے۔ کتاب شروع ہو گئی ماشاءاللہ، اب انشاءاللہ پوری بھی ہو ہی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا فعالا لما تريد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطائیں سے درگزر فرما، اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا یقین نصیب فرما. یا ارحم الراحمین اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت کو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہمیں سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر سارے عالم میں ان کو پھیلانے پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ درود و سلام نازل کرتے رہیے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر افضل اعلیٰ ہے. یا اللہ جیسے آپ نے اس کتاب کو شروع کرایا، اے اللہ اس کتاب کی تکمیل کو بھی یا ارحم الراحمین آسان فرما. روزانہ ہمیں اس کتاب کو مغرب بعد پڑھنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. کتاب لکھنے والوں کو اے اللہ بہترین بدلہ جزائے خیر عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن جن کتابوں سے یہ کتاب جمع کی گئی ان تمام کتابوں کے لکھنے والوں کے درجات بلند فرما. ان کی طرح ہمیں بھی کتابیں لکھنے کی، کتابوں کو عالم میں پھیلانے پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما. برے خاتمے سے ہم سب کی، پوری امت کی پوری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فهي العاقبة رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا